لیکن ایک چیز تو آپ لوگوں کو خود بھی سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے سرکار گوہر شاہی لوگوں کو علم باطن، ذکر قلب اور دیگر نوازشات عطا فرما رہے ہیں، اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ہے۔ تو گوہر شاہی کی عطا کی جب نظیر نہیں ہے تاریخ میں، تو ذات کی کیا ہوگی؟ سرکار کا تعارف بھی اگر پیش کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے۔ کیا تعارف پیش کریں؟ سرکار کا اگر تعارف پیش کریں گے تو دنیا کو لگے گا کہ ایسی ہستی تو اس سے پہلے آئی ہی نہیں۔ پہلے تو خوش ہوں گے، پھر جب تنہائی میں بیٹھیں گے تو پھر شیطان آئے گا، شیطان آ کے کہے گا کہ اس سے پہلے تو بہت بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سرکار اس ہستی سے بھی زیادہ عظیم ہے، سرکار اس ہستی سے بھی زیادہ عظیم ہے، اس سے بھی اس سے بھی اس سے بھی، پھر جب اس سے بھی اس سے بھی ہوگا نا تو پھر ایمان چلا جائے گا۔ نہیں، لیکن ایک چیز تو آپ لوگوں کو خود بھی سوچنی چاہیے کہ جس طریقے سے سرکار گوہر شاہی لوگوں کو علم باطن، ذکر قلب اور دیگر نوازشات عطا فرما رہے ہیں، اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ہے۔ تو گوہر شاہی کی عطا کی جب نظیر نہیں ہے تاریخ میں، تو ذات کی کیا ہوگی؟ بھائی دیکھو کتنے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں۔ ایک وہ ٹیسلا والا تھا، خیر وہ تو ایسے ہی نکما آدمی ہے، وہ تو چچورا ہے، ٹیوٹر کے لیے 40-50 بلین کا لاس کر لیا، آرام سے بیٹھ گیا۔ خیر، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی آئے اور تحفے میں آپ کو 10 پاؤنڈ دے، ظاہر شاہ روزانہ آ کر آپ کو 1000 پاؤنڈ دیتا رہے، اس کے باوجود بھی آپ اس کو امیر کہیں، اس کو غریب کہیں، تو پھر آپ سے بڑا بیوقوف کون؟ آپ صرف ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اور عطا نہیں دیکھ رہے۔ مکیش امبانی آ جائے یہاں پر 100 پاؤنڈ دے کے تحفے میں چلا جائے، انڈیا کا امیر ترین آدمی ہے، ٹاٹا والے، برلا والے، یہ سارے کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ آ کے آپ کو 100 پاؤنڈ دے دیں اور جگہ ہمارا آ کے روز 1000 پاؤنڈ بانٹ کے جائے، پھر بھی آپ کہیں گے جی وہ امیر ہے، جگہ تو غریب ہے۔ ابے جگہ 1000 پاؤنڈ دے رہا ہے تجھے روزانہ۔ عطا سے دیکھو، عطا سے دیکھو، عطا سے پہچانو، عطا سے پہچانو، عطا سے دیکھو کتنی بڑی بڑی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور میں پکاروں یار مجھے مدد چاہیے، مجھے پانی پلا دے کوئی، مجھے پانی پلا دے کوئی، ان میں سے سب بیٹھے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ، کوئی نہیں آ رہا۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے مجھے پانی پلاتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کر جو ہے میرے لیے کھانا لے کے آتا ہے۔ جب میں بولتا ہوں کہ مجھے پانی پلاؤ، وہ فوراً آ کے میری مدد کرتا ہے۔ اب میں کیا سمجھوں؟ یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہستیاں، یہ سارے گونگے ہیں، بہرے ہیں یا مردہ ہیں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہیں یہ؟ اسی طرح لوگ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ کی طلب میں ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ آ رہا ہے کوئی مدد کرنے کے لیے تمہارا بڑی ہستیوں میں سے؟ او یار تمہاری بڑی ہستی گئی چولہے میں، مجھے اللہ کی تلاش ہے، میں اللہ کی تلاش میں پکار رہا ہوں تمہیں، تم میں سے کوئی کیوں نہیں آ رہا؟ اب جب نہیں آ رہا تو تم آسمان پہ رہو یا زمین پہ، مجھے کیا لینا دینا تم سے یار؟ جو مجھے فائدہ دے گا میں تو اس کے گیت گاؤں گا نا۔ اس لیے ہمارا عقیدہ باقی لوگوں کے عقیدوں سے، میرا عقیدہ باقی لوگوں کے عقیدے سے چینج ہے۔ چینج کیا؟ جتنی بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں میں ان سب کی عزت کرتا ہوں، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ دیتا ہوں، لیکن مانگتا نہیں کسی سے، نہ بلاتا کسی کو، عزت کرنے کے لیے حاضر ہوں میں۔ باقی مجھے پتا ہے کہ ملنا کہاں سے ہے۔ میں آپ کا بھی قصیدہ پڑھ لوں گا، آپ کی بھی منقبت پڑھ لوں گا، آپ کی نعت اور آپ کی حمد پڑھ لوں گا، لیکن یہ بے لوس حمد پڑھنا ہے میرا، یہ نعت شریف بے لوس ہے، یہ منقبتیں، یہ قصائد، یہ فضائل، یہ سارے بے لوس ہیں، اس لیے کہ آپ بڑی ہستی ہیں، آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات میرا بھلا کون کرے گا، مجھے معلوم ہے، اور جو میرا بھلا کرے گا وہی میرا رب ہے، وہی میرا یار ہے، وہی میرا سب کچھ ہے، وہی قرآن ہے میرا، وہی میری گیتا ہے، وہی میرا بائبل ہے۔ جس کا جواب آیا ہے، جس نے گناہ گاروں کو پناہ دی ہے، جس نے ان گناہ گاروں کو جو سر سے پاؤں تک گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں اپنی طاقت سے
ان کے دلوں میں اللہ کا نور اور نام بسایا ہے، میری نظر میں اس سے بڑا کوئی نہیں۔ باقی یہ ہے کہ نام بڑے اور درشن چھوٹے۔ بھئی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے نوربرے میں بڑے بڑے بلینئر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں آتا مدد کے لیے، اور ایک عام سا آدمی آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہر دفعہ آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ کے لیے کون بہتر ہے؟ اچھا، اب یہ جو سچی بات ہوتی ہے، یہ سچی بات بڑی خطرناک ہوتی ہے، یہ بڑی چبھتی ہے، اور دنیا کو سچ سے الرجی ہے۔ لوگوں کے اندر سچ کے لیے انٹالرنس آ گئی ہے، الرجی ہو گئی ہے۔ اب سچ کیا ہے؟ اجمیر شریف بہت بڑی جگہ ہے، کتنی مرتبہ اجمیر والے خوابوں میں آ کے ذکر قلب دے کے گئے ہیں آپ کو۔ یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں میں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی ہستی نہیں ہے ان کی اہمیت ہے، ان کی ہستی، ماضی میں بہت کچھ کرا کے چلے گئے وہ۔ ابے بھائی، آپ کے ہندوستان میں اور آپ کے پاکستان میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں، ان کے مزار موجود ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں آرام کر رہی ہیں، کم ہے کیا؟ پانی پت چلے جائیں تو ابو علی قلندر ہے، بمبئی چلے جائیں تو وہاں پر حاجی علی، اور پھر اور آگے چلے جائیں اجمیر شریف تو وہاں پر خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں، کرناٹکا چلے جائیں تو غیث دراز بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان چلے جائیں تو لال شہباز قلندر آرام سے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں 7 میں، داتا علی حجویری لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ او یار، یہ ساری ہستیاں ہونے کے باوجود در در کی ٹھوکریں کھائیں ہم نے، محمد رسول اللہ کی تلاش میں، اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت کی تلاش میں۔ کون آیا؟ کس دربار پر حاضری نہیں دی؟ فاتحہ کرو، حاضری دو، چلے آؤ۔ کوئی فیض بھی ہوگا تو دنیاوی کاروبار میں برکت ہو جائے گی، کوئی جیل میں بنتا وہ چھوٹ گیا، اور رب سے کنیکشن والا فیض کہاں ہے؟ اگر وہ ہستیاں اتنی ہی بڑی ہیں تو ہم نام لیتے، یا خواجہ اجمیر والے میرا دل جاری کر دے اللہ کے نام سے، تو نے پہلے بھی لوگوں کا دل جاری کیا، آج بھی کر دے۔ کبھی نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی آیا وہ ایک سٹینڈرڈ لے کے آیا، ایسے نہیں بانٹا اس نے سرکار گوہر شاہی کی طرح ذکر قلب۔ نفس کو پاک کرو، پہلے 12 سال جا کر کے جو ہے جنگل میں، وہ جنگل میں کون جاتا ہے 12 سال کے لیے یار؟ یہ یہاں پر سینٹر پارک ہے، وہاں پر بڑے درخت ہوتے ہیں، جب راستے سے گزرتے ہیں تو ادھر بھی درخت اور ادھر بھی درخت۔ فیصل کو بولا جا کے دیکھ وہاں پر کون ہے، کوئی نظر آیا ہے، بندہ کوئی گزر رہا ہے۔ ایک نے چیخ ماری کہ او کوئی بندہ پیچھا کر رہا ہے ہمارا۔ فیصل کو یار ذرا دیکھنے جا کے کہتا نہیں یار اندھیرا ہے، جنگل ہے۔ یار جب 5 منٹ کے لیے بندہ اندھیرے میں جنگلوں میں نہیں جا رہا ہے، ہم جیسے لوگ، یہ انٹرنیٹ دور کے لوگ، ہم لوگ جنگل میں جائیں گے 12 سال کے لیے، بولیں گے بھائی ہم اللہ کو کیا کریں گے، پا کے چلو ہم گھر ہی نماز پڑھ لیں گے۔ ہم اس دور کے رہنے والے ہیں یار۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد گرامی تھے، وہ ایک باغ سے گزر رہے تھے، اور جناب باغ میں جو ہے ایک نالا بھی تھا، جیسے ندی وغیرہ ہوتی ہے نا، اور درختوں سے سیب گر کے اس نالے میں بہہ رہا تھا پانی میں۔ تو غوث پاک کے جو والد صاحب تھے وہ گزر رہے تھے، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے وہ نالے سے سیب اٹھا کے کھا لیا۔ اب کھانے کے بعد ان کو خیال آیا، یہ تقوی کا یہ عالم تھا۔ ہمارے دور میں تو اس کو کہیں گے یار یو آر انوائٹنگ دا ٹربل، لیکن اس دور میں اس کو تقویٰ کہتے تھے۔ سیب کھانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ نہ جانے یہ سیب کس کا تھا، اور میں بنا اجازت کے یہ سیب کھا گیا۔ اب ہم لوگوں کا تو مزاج یہ ہے نا کہ آپ اگر ہم سڑک پر جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ یار 5 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، ادھر ادھر دیکھا کہ چپکے سے اٹھا کے رکھ لیا۔ ہم نے پوچھا کسی سے کہ بھائی کس کا ہے، اور پھر آپ جب یہ خیال آتا ہے کہ وہ 5 کا نوٹ لے کے میں پورے لندن روڈ پہ گھومتا پھروں، کس کا ہے کس کا ہے کس کا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے۔ پہلے بندے کو پوچھیں گے نا کہ یہ تمہارا تو نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں میرا ہی ہے، دے دو۔ اور پھر ہم نے دے دیا تو پھر افسوس ہوگا، کیونکہ ہم بھی چور وہ بھی چور، ہمیں پتا ہے اس کا نہیں ہے۔ تو پھر ہم سوچیں گے میں خود ہی رکھ لیتا تو بہتر تھا، اتنے تقوی کی اس دور میں کیا ضرورت ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد محترم تھے، سیب کھانے کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ سیب تو پتہ نہیں کس کا ہے، اس کا تو جواب دینا پڑے گا۔ تو ڈھونڈتے باغ کے مالک کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے حضور یہاں سے ایک نالا بہہ رہا تھا، اس میں ایک سیب تھا، مجھے بھوک لگی میں نے کھا لیا، بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہ جانے یہ کس کا ہے، بنا اجازت میں نے کھا لیا ہے، کہیں یہ باغ آپ کا تو نہیں؟
انہوں نے کہا جی یہ میرا ہی باغ ہے. کہنے لگے تو پھر میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 12 سال میرے باغ کی جو ہے خدمت کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو تازہ غیبت کرتا ہوں نا، ایک واقعہ بتاتا ہوں. جب میں نیا انگلینڈ آیا، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، پہلے روچڈیل میں رہتے تھے تو پھر مانچسٹر چلے گئے تو ہمیں حضرت اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میسر آئی. تو صبح کا وقت تھا تو میں نے ان کو کہا کہ چلو کہیں سے ناشتہ کر لیتے ہیں. تو کہنے لگے چلو ٹیسکو چلتے ہیں. ٹیسکو گئے، گھومتے رہے، وہ وہیں سے اٹھا کے انگور بھی کھاتے رہے، امرود بھی کھاتے رہے، اٹھاتے جب اس طرح اٹھاتے کھا کے پیٹ بھر گیا، کہنے چلو واپس چلتے. پسند نہیں آیا کچھ بھی. اب تو یہ دیکھیے آپ، تو کتنا حرام چلا گیا ہمارے اندر، تو ہے نا. تو پھر بھی ذاکر قلبی بن گئے. تو اس دور میں کتنا سخت معیار تھا. اچھا پھر دیکھو کتنی جلدی سے کہہ دیا ہم نے. 12 سال انہوں نے خدمت کی. 12 سال کے بعد جب آئے تو کہنے لگے کہ حضور 12 سال پورے ہو گئے ہیں آج، اور ہمیں امید ہے کہ سیب کی قیمت ادا ہو گئی ہے، اب ہم اجازت چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تم جو ہے کچھ عرصہ اور کرو، ابھی قیمت ادا نہیں ہوئی. خیر 2-3 دفعہ انہوں نے وقت بڑھایا، اور وقت بڑھانے کے بعد جو ہے بالآخر ایک دن انہوں نے جو ہے کہا کہ بس اب آخری شرط رہ گئی ہے، اگر تم وہ بھی میری شرط پوری کر دو گے تو پھر سیب کی قیمت ادا ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ بتائیے. انہوں نے کہا کہ بھائی میری ایک بیٹی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، اسے شادی کر لو. اگر ہم سے کوئی یہ بولے تو ہم تو 2-4 سنا دیں کھری کہ تم کو ہمیں ملے تھے سالے، آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی. کوئی کرے گا؟ نہیں یار، پریکٹیکلی سوچو نا. تنویر تم کر لو گے؟ بولے یار یہ تو یعنی درد سری ہوگی، اندھی بہری لنگڑی لولی، مجھے ہی اٹھانا پڑے گا، سب کچھ کھلانا بھی مجھے پڑے گا، یہ تو جو ہے وہ یعنی گھاٹے کا سودا ہے. لیکن وہ بندہ مان گیا، کہنے لگا جی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. ٹھیک ہے بھائی، نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب وہ شب راحت میں، اتنی گاڑی اردو آپ کو کہاں سمجھ میں آئے گی، سہاگ رات منانے گیا تو دیکھا کہ وہ اس کی بیوی تو بڑی حسین اور جمیل ہے. وہ سوچنے لگا یار بابا نے مجھ سے جھوٹ بولا، اتنی حسین اور جمیل ہے. وہ پریشان ہو گیا. تو جس خاتون سے شادی ہوئی تھی وہ پوچھنے لگی کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں. تو کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب نے تو کہا تھا کہ تم لنگڑی ہو، میں تو ان کو ولی صفت انسان سمجھتا تھا، انہوں نے جھوٹ بولا مجھ سے. وہ کہنے لگے کہ تم تو اندھی ہو، گونگی ہو، تم تو بول رہی ہو. تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ میں سمجھاتی ہوں. میرے والد صاحب نے جب یہ کہا کہ میں اندھی ہوں تو اس سے مراد یہ تھی کہ میں نے کبھی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. میں بہری ہوں، کوئی غلط بات نہیں سنی. میں گونگی ہوں، کوئی غلط بات نہیں کہی. میں لنگڑی ہوں، کسی غلط جگہ نہیں گئی. یہ بات یعنی لائف ٹرانسفارمنگ ایونٹس ہیں یہ سارے. لیکن ان تک پہنچے گا کون؟ اگر ہم نے کسی کا سیب کھا لیا اور اس نے کہا کہ ایک ہفتے میرے ریسٹورینٹ میں برتن دھو، ہم بولیں گے بھائی دماغ خراب ہے کیا؟ 1 پاؤنڈ کا سیب ہے، ایک ہفتے کسی جگہ کام کروں گا 300 پاؤنڈ بنیں گے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ تو اب اس دور کی مینٹیلٹی یہ تھی. اس دور کی مینٹیلٹی کیا ہے؟ ذکر قلب لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگوں کے نخرے ہیں. کسی سے چندہ نہیں طلب کرتے، کسی سے نذرانے طلب نہیں کرتے، کسی کے خلاف نہیں بولتے. اس کے باوجود بھی کیا طوفان بدتمیزی مچا کے رکھا ہے لوگوں نے. مخالفت پہ مخالفت. کوئی کہتا ہے جی یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہندوؤں کے ایجنٹ ہیں. ارے یار کہاں سے یہودیوں کے ایجنٹ آ گئے؟ کہاں سے یہ ہندوؤں کے؟ ہم تو مسلمانوں کے ایجنٹ نہیں ہیں تو یہودیوں کے ایجنٹ کیا ہوں گے؟ تو اس دور میں جب بندے کی زبان پر اللہ کا نام ہے، منہ کے اوپر داڑھی ہے، سر کے اوپر پگڑی ہے، پھر بھی نکھٹو کا نکھٹو ہے، منافق کا منافق، فاسق کا فاسق فاجر ہے، اس دور میں بھی سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور اتر رہا. یار 14 صدیاں گزر گئیں، 15ویں صدی میں ہم موجود ہیں. 14 صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ سمجھایا نہیں کہ قلب میں ایمان کا اترنا کیا ہے. کسی نے بتایا نہیں کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. سرکار نے سب سے پہلے کہا سورہ حجرات قرآن میں لکھا ہے. وہ سورہ حجرات، وہ قرآن 1400 صدیوں سے پڑھ رہے تھے نا لوگ، کہاں کسی کی سمجھ میں آیا؟ آپ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، اعرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا،
یا رسول اللہ کہہ دو تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے قلب میں نور داخل نہیں ہوا ہے۔ کہاں پتا تھا ہمیں مومن کا مسلمان کا فرق کیا پتا تھا؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ چلو بھائی وہ کلمہ پڑھو، آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ملائکہ پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، رسولوں پر ایمان لایا، آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، بس میں ایمان لے آیا، میں مومن۔ یہ سمجھتے تھے ہم تو۔ ہم کو کیا پتا تھا کہ مومن بننا کیا ہے؟ ہم تو اسی میں پریشان تھے، نماز پڑھ رہے ہیں، برائی میں لگے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیا کمی ہے نماز میں؟ یہ حدیث یقیناً موجود ہوگی جو سرکار نے ہم کو بتائی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، کسی مولوی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ شرح صدر کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم تو شرح صدر کا مطلب سمجھتے تھے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے تو ہماری شرح صدر ہو گئی۔ اچھا، بات شرح صدر سینے کی ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ دماغ میں سمجھ میں آ گئی تو شرح صدر ہو گئی، دماغ کھل گیا۔ کون سی ایسی ہستی آئی ہے کہ جس کی ویڈیو دیکھ کے آپ کہیں کہ میں بھی آپ کے آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہوں اور ذکر قلب کی اجازت ہو جائے؟ ماننا ہوگا دنیا کو عظمت گوہر شاہی، مانے بغیر گزارا نہیں۔ علماء نے تو ایک دین کے 72-73 ٹکڑے کر دیے، یہ گوہر شاہی کی طاقت ہے، پوری انسانیت کو دوبارہ جوڑ رہے ہیں۔ ممبئی میں بریلیوں کی مسجد میں دیوبندی آ گیا، نماز پڑھ لی اس نے، جیسے ہی وہ گیا انہوں نے کہا جی مسجد دھو، ناپاک ہو گئی۔ اتنی عدم برداشت۔ ایک دیوبندی کا جنازہ پڑھا دیا گیا مسجد میں، یہ اختر بھائی آج ہی بتا رہے تھے، ایک دیوبندی کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا بریلیوں کی مسجد میں۔ نماز جنازہ کے بعد جو ہے مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے بھی اس نماز جنازہ میں شریک تھے سب کے نکاح ختم ہو گئے، سب دوبارہ نکاح کرو، تم نے سالو دیوبندی کا جنازہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کی حالت۔ ابے ہمارا دماغ تو پھرکنی کی طرح گھوم گیا ہے، اتنی نفرت۔ اور کئی مسجدوں پہ تو لکھا ہے دیوبندی کا اور کتے کا داخلہ ممنوع ہے، مسجد پہ لکھا ہے۔ میں نے خود دیکھی یار انسٹاگرام پہ ایک تصویر مسجد کی دیکھی تصویر، اس پہ لکھا ہے موٹے موٹے حروف میں دیوبندی اور کتے کا داخلہ ممنوع۔ خدا کا خوف کر، دیوبندی اور کتے کا داخلہ ممنوع۔ حضور پاک کے دور میں تو چند قبیلے تھے جنہوں نے مخالفت کی تھی، اس دور میں تو صرف مسلمانوں کے ہی 73 قبیلے ہمارے خلاف ہیں۔ کوئی بنو فجار ہے، کوئی بنو میہ ہے، کوئی بنو کتا ہے، کوئی بنو ہرن ہے، بلکہ زیادہ تر تو بنو سور ہیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ اس پر غور فرمائیے، یہ کرم، یہ فیضان کبھی نہیں آیا دنیا میں جو سرکار گوہر شاہی نے عطا فرمایا ہے۔ باقی ہم کسی کی عظمت کے انکاری نہیں ہیں، سب کی اپنی اپنی عظمت ہے، لیکن ایتھے جا نہیں ہو بولن دی، محبوب دا میلہ ہے اودے آن دا ویلا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں پر کلام نہیں کر سکتے، پچھاڑ دیا ہے سرکار نے۔ علامہ اقبال نے دعا بھی تو اتنی خطرناک کی تھی، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نظر زلزلائے عالم افکار۔ عالم افکار میں زلزلہ آ جائے، جیسے ترکی میں آیا تھا، ایسے زلزلہ آ گیا۔ ہماری باتیں سن کے جو ہے نا مولوی اچھلتا ہے، یوں ڈسکو ڈانس کرتا ہے، اس کو روکو، اس کو روکو، اس کو روکو۔ سیاستدان میری باتیں سنتا ہے تو کہتا ہے اس کو روکو، اس کو، آرمی سنتی ہے اس کو روکو، اس کو روکو۔ ہر آدمی تنگ آ گیا ہے کیونکہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ زمانہ یاد آ گیا بچپن میں اینٹیں لے کے جاتا تھا مسجد میں صلاۃ و سلام کے دوران، یا رسول اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے، دھڑ، یا رسول اللہ دیدار فرمائے، دھڑ، خون بہہ رہا ہے، سر پھٹا ہوا ہے، کوئی مدد نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب یہ جبین نیاز سرکار گوہر شاہی کے جوتوں میں جھکی تھی نا، تب سارے پردے ہٹے تھے۔ جذبات انسان کبھی نہیں بھولتا اپنے، چاہتا تھا دل حضور کا دیدار ہو، گٹر سے، غلاظتوں سے ہاتھ ڈال ڈال کے صبح شام اللہ اور رسول کا نام نکالتا تھا۔ بے حرمتی ہو رہی ہے، جہاں پر فضلہ ہوتا تھا، کچرا، گندے نالے، گٹر نہیں ہوتے، ڈرینز، اخباروں کے ٹکڑے پڑے ہوتے تھے۔ پاکستان میں نوائے وقت اور جنگ اخبار کا دستور تھا
کہ جنگ اخبار کے کونے پر فرمان الہی کر کے قرآن کی ایک آیت آتی تھی، نوائے وقت میں نور بصیرت کا کالم آتا تھا ہارون رشید کا، جس میں اللہ رسول کی باتیں لکھی ہوتی. پھر جب جمعے کا ایڈیشن ہوتا تو کبھی خانہ کعبہ کی پوری تصویر پورے اخبار پہ آتی، کبھی مسجد نبوی، اور پھر وہ گنبد خضرا کی تصویریں، قرآن کی آیتیں گٹر میں پڑی ہوتی غلاظتوں میں. جب سامنے سے گزرتا تو دل گوارا نہیں کرتا، بیٹھ جاتا، نکالتا، غلاظت لگی ہوئی ہے. ایک دن اس کو صاف کر کے چوما تو دل میں یہ آواز آئی کہ وہ نام اللہ اور اس کے رسول کا غلاظت میں لگا ہوا ہے، اس کو غلاظت گوارا ہے اور تو صاف کر کے اس کو چومے گا. اس کے بعد بغیر صاف کیے پہلے چوما. یہاں لوگوں کی غلاظت لگی ہے، ہونٹوں پر، ناک پر، آنکھوں پر. خدا کی قسم سارے دن یہی کام کرتا رہتا تھا. میں گھر آتا تھا، بدبو آتی تھی، والد صاحب مارتے، گھر والے کہتے یہ کیا ہے، پاگل ہو گیا ہے یہ. سر پر غلاظت لگی ہوئی ہے، فضلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کے پیشاب میں ہاتھ ڈالتا ہے. لیکن دل تسلیم نہیں کرتا تھا کہ اللہ کے رسول کے نام کو تو غلاظت لگی ہوئی ہے، وہ تو ہٹانی ہے. میں انسان ہوں، وہ تو رب کا نام ہے. اس کو صاف کرتا تھا، ڈبے بنا بنا کے رکھے. اور پھر مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ میں یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں شاید مجھے حضور سے محبت ہے. لہٰذا جب جاتا تو اینٹیں لے کے جاتا، درود و سلام پڑھتا، اینٹیں مارتا. خدا کی قسم کئی دفعہ میں نے اپنا سر پھاڑ لیا. ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا سر میں نشانات، بڑے بڑے نشانات ہیں. کبھی ادھر اینٹ ماری، کبھی ادھر اینٹ ماری، کبھی یہاں اینٹ ماری. کس کس کو نہیں پکارا؟ خواجہ کو پکارا، داتا کو پکارا، سب کو پکارا، کہیں سے کوئی صدا نہ آئی. بڑی وفا سے نبھائی تم نے ہماری تھوڑی سی بے وفائی. لیکن جب سرکار گوھر شاہی کے پاس آ گئے، جب آئے سرکار گوھر شاہی کے پاس تو غلاظت میں اٹے ہوئے، بدبوؤں میں بسے ہوئے. اور جب آدھے گھنٹے بعد لوٹے سرکار گوھر شاہی کے پاس سے تو دائیں مسجد نبوی چل رہی تھی، بائیں خانہ کعبہ چل رہا تھا. آدھے گھنٹے کا فرق دیکھیں. ایک غلاظت آمیز انسان درے گوھر شاہی پر گیا، لوٹ کے گیا تو دائیں مسجد نبوی، بائیں خانہ کعبہ چل رہا ہے اس کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ کوئی نہیں آیا گوھر شاہی جیسا، نہ کوئی آئے گا. Amra TV, the place to connect with God.